بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حسین بلاری۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، میری پرسنل ریکویسٹ پہ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ معاملات حالات سے خراب نہیں ہوتے بلکہ خیالات سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم سب کے پاس خواب ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خواب دیکھتے زیادہ ہیں اور قدم کم اٹھاتے ہیں۔ آپ بہت سے نوجوانوں کو جانتے ہوں گے، میں بھی پرسنل جانتا ہوں، جو ہر مہینہ یہ پلان بناتے ہیں کہ میں یہ بزنس کروں گا، اس مہینے یا اس سال میں شادی کر لوں گا، میں یہ ڈگری حاصل کروں گا، یا میں ڈپلومہ کر لوں گا، یا میں ITI کا کورس کر لوں گا، یا میں ایک ٹیکنیکل کورس کر لوں گا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ کویشچن یہ نہیں ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں، کویشچن یہ ہے کہ آپ اسے ایگزیکیوٹ کب کریں گے، آپ اسے شروع کب کریں گے۔ ایٹ لیسٹ سائیکولوجی میں ایک ٹرم ہے انالائٹیکل پیرالائزس، یعنی کہ انسان کا اتنا سوچنا کہ انسان حرکت ہی نہ کر سکے، وہ سوچتا رہتا ہے پھر حرکت نہیں کرتا۔ ہم پلان بناتے ہیں، پھر اس سے بہترین پلان بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کمپیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈاؤٹ آتا ہے، اور آخر میں آپ کچھ شروع ہی نہیں کرتے۔ یو ڈونٹ نیڈ مور ٹائم ٹو تھنک، یو جسٹ نیڈ کریج ٹو اسٹارٹ۔ ہمارے معاملات ایسے ہی ہوتے چلے گئے ہیں کہ پرفیکشن کے انتظار میں ہم کبھی کچھ شروع کر ہی نہیں پاتے۔ یہی معاملات ہیں، آج ہم کچھ ایڈریس کریں گے ان کچھ ایشوز کو ون بائی ون۔ سب سے پہلے ہم ایک سینسیبل ایشو پہ ڈسکشن کریں گے، وہ ہے شادی۔ میرے احباب کچھ ایسے ہیں، آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے، جو شادی کا ارادہ تو رکھتے ہیں، ساری تیاری ہے، مگر وہ ایک پرفیکٹ بیوی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہو، اسمارٹ ہو، ان ٹرمز آف کمپلیکشن فیئر ہو، اور عالمہ ہو، فاضلہ ہو تو سونے پہ سہاگا، اور ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری کچھ بہنیں ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ آسمان سے کوئی ایک شہزادہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا کے لے جائے گا۔ میں ان سے کہوں گا، میری بہنوں، یہ جس گولے پہ ہم رہتے ہیں اسے ارتھ کہا جاتا ہے، اور یہاں ایٹ لیسٹ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ سب فیری ٹیل میں رہنا ہے۔ 30-35 سال گزر جاتے ہیں، پھر یہ جو شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر لڑکے کو صرف لڑکی چاہیے ہوتی ہے اور ہماری بہنوں کو صرف لڑکا چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی شریک حیات کامل یا بے عیب نہیں ہوتا، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ بے عیب ہونا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ شادی ایک کامیاب نکاح مسلسل کوشش سے، برداشت سے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آگے بڑھتا ہے، اور یہی مسلسل جد و جہد اور یہی پختہ خیالی آپ کے رشتے کو مضبوط اور خوشگوار بناتی ہے۔ چلیے اللہ اللہ کر کے والدین کی دعاؤں سے، بزرگان دین کی دعاؤں سے شادی ہو جاتی ہے، نکاح کی منزل آ جاتی ہے۔ اب ایک نیا رجحان جو سر اٹھا رہا ہے اسے ہم سائیکولوجی میں ڈیلیڈ مینٹیلٹی کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں، ابھی بچوں کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی سو کالڈ ہم مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں یا فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں، اور یہی سوچتے سوچتے وقت گزر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز ایسی شروع ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ یقین رکھیں کہ نکاح صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، نکاح ایک تسلسل اور ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جن لوگوں نے اللہ کا نام لے کے لمیٹڈ وسائل کے ساتھ شروع کیا، قدم بڑھایا، الحمدللہ آج وہ صاحب اولاد ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رزق دینے والے ہم نہیں ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، رزاق کی ہے۔ تو یہ تو شادی کا معاملہ ہوا۔ اب
جو بہت ہی نارمل ہمارے معاشرے میں ایک سمجھ لیجئے ایک بیماری سی پھیل گئی ہے، ہمارے نوجوان بچے جو 18 سے لے کے 26 سال کے ہمارے نوجوان بچے ہیں جنہوں نے ایس ایس سی کمپلیٹ کر لیا ہے یا پی یو سی کمپلیٹ کر لیا ہے، ان کے مسائل ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ وہ لوگ ایک بے وقوفوں کی جنت میں جی رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جو 18 سے 26 سال کے نوجوان ہیں یہ مفت کے مزدور ہیں، یہ پلاننگ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے، میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں، پھر جب وہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر دنیا انہیں کام پہ لگا دیتی ہے۔ اور یہ مخلوق ملتی کہاں ہے؟ یہ مخلوق آپ کو محلوں میں، چبوتروں پہ، نکڑوں پہ، یا جو آپ کے گھر کے سامنے گٹر ہوتا ہے اس کا سجا ہوتا ہے اس پہ آپ کو ملے گی، اس پہ بیٹھی ملے گی۔ یہ موبائل لے کے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی جلا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ایکشن نہیں لیتے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں محلے کی اور ہماری خالہ ہیں وہ آ کے انہیں کام پہ لگا دیتی ہیں۔ چھوٹی بچی آ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھیا 10 روپے کی چینی لے آؤ، یا 15 روپے کی چائے پتی لے آؤ، دودھ لے آؤ، سلنڈر بھروا لاؤ، لائٹ کی بل بھر دو، اور یہ خوشی خوشی اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو انہیں محلے سے بھی بھگا دیا جائے گا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو انٹرپرونر بننا چاہتے تھے اور اب دوسروں کے ایرنڈس چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نوجوانوں سے جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کرنا کیا چاہتے ہو، بھیا کیا زندگی کا گول ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، تو اکثر اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے، میں بزنس مین بنوں گا۔ اور حالت یہ ہے کہ نہ انہیں کریڈٹ کا پتہ، نہ انہیں ڈیبٹ کا پتہ، نہ انہیں کیش فلو کا پتہ، نہ انہیں نیٹ مارجن، گروس مارجن، نیٹ پروفٹ، گروس پروفٹ کا پتہ، نہ انہیں کیپٹل وینچر کا پتہ، نہ انہیں آر او ای پتہ، آر او اے پتہ، آر او آئی پتہ، ای پی ایس کا پتہ، نہ انہیں پی ای کا پتہ، نہ انہیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ بس وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک یونیکارن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ابا نے موبائل دلا دیا ہے، بڑے بھائی نے انٹرنیٹ پیکج ڈلوا دیا ہے، اسٹاک کے اوپر کوئی مووی دیکھ لی۔ اب ان سے پوچھئے کہ بھیا کیا کرنا ہے زندگی میں، تو کہتے ہیں کہ میں انویسٹر بننا چاہتا ہوں، میں انویسٹ کروں گا، میں ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ رادھا کرشن دمانی بننا چاہتے ہیں، وہ رمیش دمانی بننا چاہتے ہیں، وہ راکیش جھنجھنوالا بننا چاہتے ہیں، مکل اگروال اور وجے کیڑیا بننا چاہتے ہیں۔ اور اسکلز کے نام پہ، اسکل تو چھوڑ دیجئے، انویسٹنگ کے نام پہ ان کی خود کے خرچوں کے لیے ان کے پاس ان کے پاکٹ میں 200 روپے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ فولز پیراڈائز کے لیے بے وقوفوں کی جنت میں گم ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خیالات ہیں، خیالات کے جنگل میں غائب ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جب ان نوجوان بچوں کو جو ایس ایس سی کر چکے ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ بھیا کرنا کیا ہے، تو پرابلم ایک یہ ہے، آپ چاہے اسلامک اسٹڈیز لے لیجئے یا سیکولر اسٹڈیز لے لیجئے، دنیاوی تعلیم لے لیجئے، تو انہیں پرٹیکولر کالج میں جو انڈیا کے ٹاپ 10 کالجز ہوں انہی میں انہیں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کالج ان کے معیار پہ اترتا نہیں ہے، انہیں پرٹیکولر فیلڈ چاہیے ہوتی ہے، اور اس چکر میں یہ 1 سال ڈراپ کرتے ہیں، 2 سال ڈراپ کرتے ہیں، 3 سال ڈراپ کرتے ہیں، پھر پڑھنے کا جو ایک ذہن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ کوئی گلف کنٹریز میں جا کے سپر مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے، جب ان سے کہا جائے کہ بھیا کچھ نہیں کر پا رہے ہو، کام شروع کرو، اور کسی کنٹری میں جا کے کہیں جا کے کام تو شروع کرو، کچھ کہا جائے، ایڈوائز دیا جائے کسی کروز میں کام دیکھ لو، تو انہیں کروز میں ہیڈ شیف بننا ہوتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انہیں آملیٹ بنانا نہیں آتا، اور انہیں ٹاپ 10 کالجز میں ایڈمیشنز چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے پرسنٹیج ایس ایس سی میں 50 سے 55 سے اوپر نہیں ہوتے، اور انہیں ان کالجوں کی امید ہوتی ہے جہاں پہ 98% سے نیچے کے بچوں کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ گلف کنٹریز کا کہا جائے کہ بھیا جاؤ کچھ کام کر لو وہاں پہ، تو انہیں لگزمبرگ جانا ہے، انہیں کینیڈا جانا ہے، انہیں آسٹریلیا جانا ہے، انہیں امریکہ جانا ہے، انہیں یورپ کنٹریز جانا ہے، انہیں جرمنی جانا ہے، اور اسکلز کے نام پہ ان کے پاس صرف مفلسی ہوتی ہے، اور غریبی سطح سے بھی یہ نیچے ہوتے ہیں، اسکل نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور خواب ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ بے وقوفوں کی جنت میں پھر سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔
اسلامک اسٹڈیز کا چونکہ میں اس سے کنیکٹڈ ہوں، بات کی جائے تو ہمارے بہت سے بچے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان سے جب کہا جائے کہ بھائی اب جاؤ، اگر پڑھنا ہی ہے اس فیلڈ میں تو درس نظامی کر لو، تو انہیں مصر جانا ہے، انہیں دمسکس جانا ہے، انہیں یمن جانا ہے، سیریا جانا ہے۔ ہندوستانی مدارس ان کے معیار پہ نہیں اترتے ہیں، اور اگر ہندوستانی مدارس کی بھی بات کی جائے تو انہیں یا تو ثقافہ جانا ہے، نظامیہ جانا ہے، اشرفیہ جانا ہے، علیمیہ جانا ہے، جا کے ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، پھر اسی چکر میں یہ ڈراپ پہ ڈراپ مار رہے ہوتے ہیں۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر انہوں نے کسی ایوریج مدرسے میں بھی ایڈمیشن لے لیا ہوتا تو آج درس نظامی کے 3 سال مکمل ہو چکے ہوتے، اور آج رابعہ خامسہ کے لیے وہ کسی مدرسے میں، انہی مدرسوں میں جہاں پہ ان کی خواہش تھی، کمپیٹ کر رہے ہوتے۔ لیکن نہیں، نیور گیو اپ، نیور گیو اپ۔ پتہ نہیں یہ انجیکشن کس نے دے دیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ میں کبھی گیو اپ نہیں کروں گا۔ بھیا کبھی کبھی گیو اپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ مدرسے، کچھ یونیورسٹیز، کچھ کالجز ہمارے معیار کے نہیں ہوتے، ان کا معیار کچھ زیادہ بلند ہوتا ہے۔ یا تو آپ اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ، انٹرنس ٹیسٹ کو پاس کر لے جاؤ اور ایڈمیشن لے لو، یا تو گیو اپ کر دو اور کسی ایوریج مدرسے میں جا کے پہلے اپنی بنیاد مضبوط کرو، پھر وہاں پہ جا کے کمپیٹ کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھیں کہ جو سکسس کا تعلق ہے وہ کسی مدرسے سے یا کسی کالج سے نہیں ہوتا ہے، کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کا تعلق کنسسٹنسی سے ہے، محنت سے ہے۔ زندگی کسی ایک دروازے کی محتاج نہیں ہوتی ہے، دنیا بھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ کھٹکھٹاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے جو ریزلٹس ہیں وہ سوچنے سے نہیں ملیں گے، بلکہ وہ ایفرٹ سے ملیں گے، آپ کی کوشش سے ملیں گے۔ ایک دوسری جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے، جب تک کہ وہ خود ایکشن نہیں لیتے۔ خدا نے اس قوم کی آج تک حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ اس چیز پر محنت کرو جو تمہیں فائدہ دے، خوب محنت کرو، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگو اور سستی اور کاہلی مت کرو۔ ایک شخص ہے جو روز کہتا ہے کہ میں یہ بزنس کروں گا، میں یہ بزنس کروں گا، پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا شخص آن دی ادر ہینڈ وہ ایک چھوٹے سے کیپٹل سے شروعات کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لرننگ فیز سے گزرتا ہے، گرو کرتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، پہلا والا بندہ آج تک پلان بنا رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ 10 لوگوں کو کام پہ لگا چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا جو برین ہے نا وہ کمفرٹ کو پریفر کرتا ہے، اور جو محنت ہوتی ہے نا وہ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، اگلے مہینے سے شروع کریں گے۔ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی جیل کون سی ہے؟ وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے۔ یور کمفرٹ زون از بگیسٹ پریزن فار یو ایکچولی۔ اگر آپ واقعی میں چینج لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو اسمال اسٹارٹ کریں، کنسسٹنسی رکھیں، پھر اس کے بعد میں جب فیلئر سے سامنا ہو تو اس کو ایک لرننگ فیز سمجھیں اور مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی منزل پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اور زندگی بڑھ رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنیں، کہیں نہ کہیں سے شروعات کریں، اور اپنی اس گولڈن ایج کو صرف خیالات میں غائب نہ کریں، گما نہ دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اللہم یا ربنا انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی وانا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، اور مجھے پریشانیوں سے بچا، رنج و الم سے بچا، اور مجھے کاہلی اور سستی سے بچا۔ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو صرف خواب نہیں دیکھتے ہیں بلکہ خوابوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ کچھ معروضات تھے، امید کرتا ہوں کہ یہ تمام معروضات کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ میرے لیے دعا کریں۔ میں ہوں آپ سب کا محمد حسین بلاری۔